السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ من کنت مولا والی روایت کے اوپر ہم پڑھ رہے تھے کہ مرزا جی نے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس حوالے سے جو پہلی روایت درج کی وہ سندن ضعیف تھی، اس کے بعد جو دوسری روایت درج کی سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز کی طرف پھر ایک دفعہ توجہ دلا دوں۔ ہمارے محدثین اہل سنت نے اس حصے کو من کنت مولاہ فہذا علی المولا اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس حصے کو، اتنے جز کو، اس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بحث سب سے بڑی اس نقطے سے کہ آیا مرزا جی نے جو اسانید درج کیے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ کسی پرٹیکولر مقام پہ کسی اور تفصیلات کے ساتھ آیا ہے یا نہیں، بحث صرف یہ ہے۔ ہماری ناقص تحقیق کے مطابق غدیر خم کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہونا ہی ثابت نہیں ہے، جیسے کہ کل کی ریکارڈنگ میں بھی میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی، اور مزید اس حوالے سے چند گزارشات آج ہم پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی غدیر خم کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی تھیں اس کے اندر صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہاں آپ نے یہ کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کہتے ہیں سنن نسائی کبریٰ کی حدیث میں کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں مومنین پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا میں ہوں اسی کا مولا علی ہے، بریکٹ میں یعنی دلی محبوب یہ ترجمہ کیا۔ اچھا، اب میں یہاں پر آگے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ جو اس سے بریکٹ میں سیدنا علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، جو بھی اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ گفتگو سن کر وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس بارے میں کچھ شک تھا، چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ السابقون یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں جو السابقون الاولون صحابہ میں سے تھے ملا اور انہیں ساری بات اور اپنا اشکال سنایا تو انہوں نے فرمایا تمہیں کس بات پر شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ اچھا دیکھیں، سمجھیے گا ذرا بات کو۔ میں نے جو کل بھی توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی کی اس روایت میں جو عیاری اور دھوکے بازیاں ہیں، دیکھیں پہلے سنہ ابن ابی عاصم کے حوالے سے جب مرزا جی نے اس روایت کو درج کیا تو ترجمہ یوں تھا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا کا ترجمہ یہ تھا۔ تب پھر سن لو جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں تو اس کا مولا دلی محبوب یہ علی بھی ہے، ذہن میں رہے گا۔ لیکن اب جب مسند احمد کے اندر اسی جملے کا جب ترجمہ کر رہے ہیں مرزا جی تو ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں اسی کا مولا دلی محبوب
علی ہے. یہ سمجھے بات کو ہے نہیں؟ بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ بھی اور ہی کے درمیان کا فرق یہاں تک آ چکا ہے. پھر دوسرا نقطہ متن میں ہی بڑا غور طلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو بات فرمائی حدیث سن کے عامر ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے دل میں اس کو لے کے کچھ شک ہوا. کس بات کا شک ہوا؟ متن اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ یہاں پر آ کر ایک اچھا خاصا آدمی جو نا وہ بولے گا کہ نہیں یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعلق میں کیا شک ہو سکتا ہے. اور یہی اور اس جیسے نقطے توجہ دلاتے ہیں ہمیں ان روایات کی تحقیق کی طرف. عام طور پہ ہمارے بھائی اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں, وہ معمولی لیتے ہیں باتوں کو. چلے بہرحال مرزا جی نے اس روایت کو آگے مسند احمد کے حوالے سے بھی درج کر رکھا ہے, اور اس میں ایک نقطہ تھا جس وجہ سے اس کو مسند احمد کے حوالے سے درج کیا. کہتے ہیں کہ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بریکٹ میں لکھتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے آخر میں 110 ہجری میں وفات پائی, بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو وہ اٹھ کر بتائے. اس پر 30 افراد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی. پھر آگے مرزا جی بریکٹ میں کہتے ہیں آگے اس میں حدیث میں بھی وہی الفاظ ہیں جو اوپر سنن نسائی کبریٰ میں گزرے ہیں. یعنی کہ پہلے والی روایت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ فقام اناسن, کافی لوگ کھڑے ہوئے, لیکن مسند احمد والی روایت میں حصر کے ساتھ عدد ہے کہ وہ 30 من الناس 30 افراد ان لوگوں میں سے کھڑے ہوئے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی. بہرحال خیر بات صرف یہ ہے دونوں حدیثوں کی سند ایک ہی ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی کبریٰ ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 135 سے حدیث نمبر 8478 جو مرزا جی نے بھی نمبر دے رکھا ہے. اور اسی طریقے سے یہ دیکھیے گا یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر ہے 411 حدیث نمبر 19517 جو مرزا جی نے نمبر دے رکھا ہے. اور دونوں کے اندر جب ہم سند دیکھتے ہیں تو دونوں کی سند اس طرح ہے اخبرنی یعنی کہ سنن نسائی کبریٰ کی سند اس طرح اخبرنی ہارون بن عبداللہ قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا فطر بن خلیفہ عن ابی طفیل و اخبرنا ابو داود قال حدثنا محمد بن سلیمان قال حدثنا فطر عن ابی طفیل عامر بن واصلہ قال جمع علی الناس فی الرحبہ. اور مسند احمد کی سند حدثنا حسین بن محمد و ابو نعیم المعانی قال حدثنا فطر عن ابی طفیل قال جمع علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الناس فی الرحبہ. دونوں کا مدار فطر بن خلیفہ با واسطہ ابو طفیل با واسطہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا جی, فطر بن خلیفہ کے حوالے سے یہ میرے ہاتھ میں کتاب الضعفاء امام اکیلی کی, اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 1150 اور 1151 پر اس کے حوالے سے ایک نقطہ لکھا ہوا ہے. امام یحییٰ بن سعید القطان جو ہے امام عمر بن علی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا امام یحییٰ بن سعید القطان سے کہ بیان کیا فطر نے باواسطہ عطا باواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو کوئی مصیبت پہنچے پس وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ تمام مصائب سے بڑھ کر وہ مصیبت ہے. فقلت لیحییٰ, تو میں نے پوچھا یحییٰ بن سعید القطان سے قد حدثنا عطا, فطر بن خلیفہ اس کو بیان کرتا ہے باواسطہ عطا. وقال وما ينتفع بقول حدثنا عطا ولم يسمع عن شعبہ ولم يسمع, کہ اس کے یہ کہنے سے دھوکہ مت کھانا کہ ہم سے یعنی حدثنا عطا یہ حدثنا کے قول سے یہ دھوکہ مت کھانا. ولم يسمع, اس نے عطا بن ابی رباح سے کچھ بھی نہیں سنا, اس نے ان سے کچھ بھی نہیں سنا. ان شعبہ یقول قال حدثنا ابو خالد الوالبی, یہ باواسطہ شعبہ بیان کرتا ہے باواسطہ ابو خالد الوالبی قال ابو حفظ ثم قدم علینا یزید بن ہارون, پھر ہمارے پاس امام یزید بن ہارون آئے فحدثنا عن فطر عن ابی خالد الوالبی نفسہ,
اور اسی طرح یزید بن ہارون نے بھی باواسطہ فطر باواسطہ ابو خالد الوالبی روایت کیا ہے، یعنی عطا بن ابی رباح کا نام لیا اس نے، اور ابو خالد الوالبی جو ضعیف راوی تھا اس کو گرا دیا اور کہا کیا ہے حدثنا، ہم سے بیان کیا تھا. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فطر بن خلیفہ مدلس ہے. صحیح. اور دیکھیے گا ذرا بات کو نا، یہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے تخریج شدہ الفتح المبین فی طبقات المدلسین فی تحقیق طبقات المدلسین، اس میں انہوں نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 101 پر شیخ مصفر الدمینی کے طبقات بھی ذکر کر رکھے ہیں. ان طبقات میں یعنی کہ یہ طبقات کا موضوع یہ ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جن راویوں کو طبقات المدلسین کے اندر چھوڑ دیا تھا نا، انہوں نے ان راویوں کو جمع کیا ہے، ان مدلس راویوں کو جمع کیا. اس کے صفحہ نمبر 106 کے اوپر انہوں نے فطر بن خلیفہ المخزومی الحنات کو ذکر کیا اور من مرتبہ ثالثہ قرار دیا، یعنی تیسرے طبقے کا مدلس راوی جس کی روایت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وہ اشارہ یحییٰ القطانی الی تدلیس ہی، اور یعنی امام یحییٰ بن سعید القطان نے اس کی تدلیس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر یہ الضعفاء امام مکحلی کا جو ہے حوالہ دے رکھا ہے. اچھا، امام یحییٰ تو کہتے ہیں نا وما ينتفع قول حدثنا، اس کے تو حدثنا کہنے سے بھی دھوکہ نہیں کھانا، کوئی فائدہ مند نہیں ہے اس کا یہ کہنا. سننا ذرا بات، سننا ذرا یہ بات. مرزا جی کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر ایک روایت کی سند پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں تو وہ مدلس ہیں، راوی مدلس ہیں، ان سے روایت ہے ضعیف ہے. ان سے روایت ہے مدلس راوی جب ان سے روایت کرے تو روایت بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. بالاتفاق سے مراد مرزا جی کے نزدیک بھی ضعیف ہوتی ہے. اور سنیں ذرا بات کو، سنیں ذرا بات کو، چاہے سنن نسائی کبریٰ ہو، چاہے مسند احمد ہو، چاہے حدیث کی دیگر کوئی اور کتاب ہو، فطر اس کو باواسطہ ابی طفیل صیغہ ان سے روایت کرتے ہیں. اگر فرض کریں تحدیث کا کوئی صیغہ ذکر کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں حدثنا انبانا اخبرنا، اس طرح کے صیغے بھی استعمال کرتے ہیں، تب بھی وما ينتفع، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا یہ بولنے کا، کیونکہ یہ تدلیس کرتا ہے یہ بول کر بھی، اس کو تدلیس تسویہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں تو نقطہ یہ ہے وہ صیغہ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو روایت ضعیف ہے. اچھا سنیں ایک اور نقطہ بتاتا ہوں. ابو طفیل عامر بن واصلہ صحابی ہیں اور صحابہ کے آخری طبقات کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے. سننا، یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 478 ہے. فطر بن خلیفہ المخزومی کے بارے میں وہ کہتے ہیں من الخامسہ، کیا ہیں من الخامسہ، 5ویں درجے کے یعنی کہ 5ویں طبقے کے روات کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور 5ویں درجے کے روات کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کے مقدمے کے اندر اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک آدھ سے اگر ملاقات کی ہو تو کی ہو، ورنہ صحابہ سے ان کے ملاقات تک ثابت نہیں ہوتی ہے. صحابہ سے ان کی ملاقات تک ثابت نہیں ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فطر بن خلیفہ کی ابو طفیل عامر بن واصلہ سے روایت میں سما کی تصریح نہ ہو تو یہ محتاج دلیل ہے کہ فطر بن خلیفہ کی ابو طفیل سے ملاقات بھی ہوئی ہو. سمجھ گئے؟ اور اب آگے دیکھیں ایک اور چیز، یہ میرے ہاتھ میں کتاب الثقات امام ابن حبان کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 323 ہے. فطر بن خلیفہ الخیاط من اہل الکوفہ، فطر بن خلیفہ کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں وقت کیلا، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہ سمع ابا طفیل، کہ انہوں نے ابا طفیل یعنی ابو طفیل صحابی سے سنا ہے. فَإِن صَحَّ، اگر یہ ثابت ہو فَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، تو پھر یہ تابعین میں گنا جائے گا. یہ کن میں گنا جائے گا؟ یہ تابعین میں گنا جائے گا. جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے طبقہ خامسہ کے روات میں ذکر کر رکھا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طفیل سے ان کی سماعت مشکوک ہے. سماع حدیث ثابت ان کا ابو طفیل سے نہیں ہے. ٹھیک.
یہ حافظ ابن حجر نے تقریب کے جلد نمبر 1 کے مقدمہ خطبۃ الکتاب کے صفحہ نمبر 9 میں انہوں نے کہا الطبقۃ الصغریٰ منہم الذین راعوا الواحد والاثنین ولم یثبتوا لبعض السماع من الصحابہ کالأعمش. یہ وہ 5ویں طبقے کے روات وہ ہیں کہ جنہوں نے 1 یا 2 صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے مگر ان میں سے کسی کا بھی صحابہ سے سما ثابت نہیں ہوتا، جیسے کہ اعمش وغیرہ. اچھا جی، تو لہذا یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، جس کو مرزا جی نے بڑے تم تراک کے ساتھ جو ہے وہ صحیح قرار دیا تھا. اچھا جی، پھر یہ دیکھیے گا آگے مرزا جی کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی بریکٹ میں دلی محبوب. مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے درسی، اس کے اندر حصہ دوم کے یعنی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 212 پر، ہمارے نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 212 پر یہ حدیث ہے باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند و متن اور تصریح کے ساتھ ذکر کیا ہے. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبہ عن سلمہ بن کوہیل قال سمعت ابا طفیل یحدث عن ابی سریحہ او زید بن ارقم شک شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کنت مولاہ فعلی مولاہ ھذا حدیث حسن غریب. اب مرزا جی کا پہلا دھوکہ دیکھیں آپ، متن کے اندر الفاظ یہ ہیں سمیت ابا طفیل یحدث عن ابی سریحہ او زید بن ارقم شک شعبۃ، کہ اور انہوں نے روایت کیا سلمہ بن کوہیل با واسطہ ابو طفیل عامر بن واصلہ یا با واسطہ ابو سریحہ حذیفہ بن اسید. شک ہوا امام شعبہ کہ دو میں سے کون تھا، یہ اس متن میں اضافہ ہے. مگر مرزا جی نے انتہائی تم تراک کے ساتھ لکھا ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جبکہ یہاں متن میں پہلی بات تو بنیادی یہی تھی کہ شکی ان کو وہ ابو سریحہ سے روایت ہے یا زید بن ارقم سے. ہاں بالجزم زید بن ارقم آپ اسے کہو گے ہی جب آپ نیچے کی امام ترمذی نے جو اس حدیث کے نیچے تصریح کی ہے اس تصریح کو بھی آپ من و ان لکھو گے، اور جیسے ہی آپ نے اسے من و ان لکھا آپ کا حسن صحیح کہنے کی عمارت دھڑام سے زمین پہ آ گرے گی. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ یہ زید بن ارقم ہی سے سند روایت ہے، یہ تو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن پہلے ایک نقطہ بڑا غور طلب ہے، آپ اس دجال کا دجل دیکھیں کہ امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کو یہ کہتا ہے ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے. پھر امام شعبہ کو جو شک واقع ہوا وہ اس نے چھپا لیا. پھر جو آگے امام ترمذی نے تصریح کی وہ بھی چھپا لی. وہ تصریح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَرَوَا شعبہ ھذا الحدیث عن میمون بن عبداللہ عن زید بن ارقم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شعبہ نے اس روایت کو با واسطہ میمون بن عبداللہ با واسطہ زید بن ارقم با واسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا. تو جب ہم یہ کہیں کہ زید بن ارقم سے بالجزم یہ روایت ہے تو ہمیں نیچے والا طریق ساتھ پڑھنا پڑے گا، تبھی ثابت ہو پائے گا کہ یہ ابو سریحہ سے ہے یا زید بن ارقم سے. اور ابھی تو عمارت گرے گی، آپ سمجھے ذرا بات. پھر امام ترمذی نے آگے تصریح کی وہ ابو سریحہ ہوا حذیفہ بن اسید صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو سریحہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں
اور جو ہے ان کا نام حذیفہ بن اسید ہے. اچھا جی، پھر یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 460 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال شعبہ عن سلمہ بن کہیل قال سمعت ابا طفیل یحدث عن ابی سریحہ اور زید بن ارقم شک شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كنت مولاه فعلی مولا، کہ شعبہ باباستہ سلمہ بن کہیل، باباستہ ابا طفیل، باباستہ ابو سریحہ یا زید بن ارقم، جو کہ شک شعبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. حسنہ الترمذی، امام ترمذی نے اس کی تحسین کی ہے، ولم یصححہ، لیکن اس کی تصحیح نہیں کی. امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے لیکن صحیح. میں یہ سب سے پہلا بنیادی نقطہ امام ذہبی کی اس عبارت کو پڑھ کے سنانے کا یہی تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے تمہارے والے نسخے کے اندر ہو سکتا ہے حسن غریب لکھا ہو، مرزا جی کے پاس جو ترمذی کا نسخہ اس میں حسن صحیح لکھا ہو. تو ترمذی کے کسی نسخے میں اگر حسن صحیح ہوتا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بات بولتے، وہ کہتے ہیں حسنہ الترمذی ولم یصححہ لأن شعبہ رواه عن میمون بن عبد الله عن زید بن ارقم نحوہ. امام ترمذی نے تو اس کو حسن قرار دیا ہے، صحیح نہیں کہا، اس لیے کہ شعبہ اس کو روایت کرتے ہیں میمون ابو عبداللہ سے باواسطہ زید بن ارقم. والظاہر، اب آگے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تحقیق اور اپنی رائے بتائیے. والظاہر انہ عند شعبہ من طریقین ہے والاول رواہ البندار ان غندر عنہ. اور ظاہر یہ ہے کہ امام شعبہ اس کو 2 سندوں سے روایت کر رہے ہیں. ایک تو وہی ہے کہ جو محمد بن بشار کی سند باواسطہ محمد بن جعفر الغندر کی سند سے، یعنی وہی ترمذی والا، اور ایک ہے میمون ابو عبداللہ والا. اچھا، ہم یہ ایک ایک نقطے کو سمجھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن یا جامع الترمذی، عام طور پر کمپنیاں اس کو چھاپتی ہیں نا تو اس کے آخر میں علل الصغیر، امام ترمذی کا رسالہ علل الصغیر وہ ساتھ چھاپتی ہیں. بعض کمپنیاں شمائل چھاپ دیتی ہیں، امام ترمذی کا رسالہ شمائل چھاپ دیتی ہیں، بعض علل کبیر چھاپ دیتی ہیں، لیکن بہرحال علل الصغیر عام ہے، مل جاتا ہے. ہمارے والے نسخے کی جلد 4 کے آخر سے یہ علل الصغیر جو ہے صفحہ نمبر 275 سے شروع ہوتا ہے. یہ علل الصغیر میں صفحہ نمبر 294 پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن حدیث کی تعریف لکھتے ہیں، یعنی یہ جس کو وہ حسن کہتے ہیں اس کی تعریف لکھتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے جامع ترمذی میں جو حسن حدیث ذکر کی ہے تو اس سے ہماری مراد وہ حدیث ہے جس کی سند حسن ہے. ہمارے نزدیک ہر وہ حدیث حسن ہے جس کی سند میں نہ راوی متہم بالکذب اور نہ ہی حدیث شاذ ہو اور وہ مختلف اسناد سے مروی ہو، تو یہ ہمارے نزدیک حسن حدیث ہے. مطلب ایک جملے میں اگر بات کی جائے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حسن روایت وہ ہے جس کی سند میں راوی ایسا نہ ہو جس پہ جھوٹ کی تہمت ہو، وہ ایسا مضمون حدیث میں روایت نہ کرتا ہو جو دیگر ثقہ جو راویوں کی جماعت ہے وہ روایت نہیں کرتی، اس کے خلاف جاتا ہے، اور وہ دیگر بھی کچھ اسانید سے وہ روایت مروی ہوتی ہو، تو امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں. اب آگے امام ترمذی کہتے ہیں غریب حدیث. اس کتاب میں جو ہم نے غریب حدیث ذکر کی ہے تو محدثین کرام اس کو مختلف معنی کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں. بھائی توجہ کریں، اس کتاب میں جو ہم نے غریب حدیث ذکر کی ہے تو محدثین کرام اس کو مختلف معنی کی وجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں. بسا اوقات غرابت سند کی وجہ سے ہوتی ہے کہ حدیث کی صرف ایک ہی سند ہوتی ہے. اب اگر اس کو ہم 2 آسان جملوں میں کریں تو پہلا یہ کہ محدثین ایک ایسے مضمون کو جس کا کلام رسول ہونا مشکوک ہو اس کو ضعیف مانتے ہیں، تو بعض اس ضعیف پہ غریب کا اطلاق کرتا ہے، بعض اس ضعیف اصطلاح کی جگہ غریب کی اصطلاح کا استعمال کرتا ہے. اور سند کے اندر جو ہے غرابت وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب ہوتی ہے جب سند ایک ہی ہو، جب سند ایک ہی ہو. میری بات بہت توجہ سے سنیں، بہت کام آئیں گی یہ باتیں، سنو ذرا.
اب مطلب یہ نکلا کہ من کنتو مولا والی روایت کی جو سند ہے، اور بھائی سنو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس من کنتو مولا والی روایت کی جو سند ہے وہ صحیح ایک ہے، جو اگر ہے نا تو وہ اصل میں ایک ہے، کیونکہ آپ یہ تو نہیں مانو گے نا کہ اس کا متن غریب ہے، یہ کہو گے غرابت سند، کیونکہ امام ترمذی حسن صحیح نہیں کہہ رہے، حسن غریب کہہ رہے ہیں، تو لازماً غرابت کس طرف ہوگی؟ سند کی طرف۔ متن تو وہی ذکر کے نا، یہی شک ذکر کے نا، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کوئی تفصیلات ذکر نہیں، اور آپ بھی اس اتنے متن کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں، تو اب آپ غرابت سند کی بحث کرو گے نا، بتائیے۔ اچھا، اب اس میں ایک نقطے کا اور اضافہ کرتے ہیں، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی شرح نخبہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے حسن غریب کہنے کی وضاحت کرتے ہیں، اسے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ ترمذی نے تصریح کی ہے کہ حسن کی یہ شرط ہے کہ حدیث متعدد طرق سے مروی ہو، پھر بعض احادیث کی نسبت ترمذی کا حسن غریب لا نعرفہ الا من هذا الوجہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس لیے کہ غریب کا تو ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترمذی نے جو تعریف حسن میں لکھا ہے کہ وہ متعدد طرق سے مروی ہو، یہ تعریف مطلق حسن کی نہیں بلکہ اس کی ایک قسم کی ہے جو صرف حسن بلا ذکر کسی اور صفت کے ان کی کتاب میں موجود ہے۔ میں اس کو مختصر ایک جملے میں سمجھاؤں، مطلب اگر امام ترمذی صرف حدیث و حسن کہیں تو یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی اسانید کے اندر راویوں میں قوت حافظہ کا ذوف تو موجود ہے کہ حافظہ ان کا قوی نہیں ہے، وہ ثقہ راویوں کی شرط پہ، صحیح کے راویوں کی شرط پہ نہیں پہنچے ہوئے، مگر اس کی سندیں ہیں، اس کی سندیں ہیں، تو اس کو بلا صفت یعنی حدیث حسن کہیں گے، ساتھ صحیح، غریب یا اور کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گے، بلا صفت ذکر کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور ہے کہ بعض احادیث کو وہ صرف حسن، اب اس کی وہ وضاحت دے رہے ہیں، بلا صفت کی وضاحت دے رہے ہیں، بعض احادیث کو وہ صرف حسن اور بعض کو صرف صحیح اور بعض کو صرف غریب، اور بعض کو حسن صحیح اور بعض کو حسن غریب اور بعض کو صحیح غریب اور بعض کو حسن صحیح غریب لکھتے ہیں، مگر جو تعریف انہوں نے لکھی ہے وہ صرف حسن قسم اول ہی کی ہے۔ پھر وہ تعریف انہوں نے لکھی، آگے کہتے ہیں اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ تعریف مذکور صرف حسن ہی کی ہے، اس کی صفات کی نہیں، اور صرف اس کی اس لیے تعریف کی گئی کہ یہ خفی یا ایک جدید اصطلاح تھی، چونکہ یہ ایک جدید اصطلاح تھی اس لیے تعریف مذکور میں لفظ عندنا کی یعنی ہمارے نزدیک کی قید لگائی گئی، اور دوسرے محدثین کی جانب اس کا انتساب نہیں کیا گیا، جس طرح علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، بخلاف اور اقسام کے کہ ان کی تعریف چونکہ معروف تھی اس لیے ان سے کچھ تعرض نہیں کیا۔ حاصل جواب یہ ہے کہ حسن غریب جو حسن ہے اس کے لیے چونکہ امام ترمذی کے نزدیک تعداد طرق شرط نہیں، حسن غریب میں تعداد سند نہیں ہے، اس لیے وہ غریب کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے۔ اب نقطہ سمجھیں، مطلب یہ ہوا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس کی ایک سند ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یعنی ان کی نظر میں اس کی ایک سند، مطلب ہم تو اس کو متواتر کہہ رہے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں متواتر روایت ہے، اس کی بہت ساری اسانید ہیں، مگر امام ترمذی اس کو جب حسن غریب کہہ رہے ہیں نا تو اس کی ایک ہی سند ہے ان کے پاس۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا یہ واضح کرتا ہے کہ یہ امام شعبہ کے نزدیک دو سندیں ہیں، تو اگر یہ ہوتا تو امام ترمذی اس کو حسن غریب نہیں کہتے نہیں، کیونکہ یا تو پھر آپ غرابت متن کی بحث کرو، غرابت سند کی، اور یہ آپ کریں گے نہیں، آپ کہیں گے نہیں اس کا متن یہ ثابت شدہ ہے۔ اب ذرا دیکھیں ایک نقطہ سمجھیں، امام شعبہ بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث ہے، حبل العلم ہے، مطلب آپ اندازہ کریں کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اگر امام شعبہ نہیں ہوتے تو شاید ہم حدیث کے علم کو ہی نہیں جان پاتے، بڑا مقام ہے آپ، مگر جس طرح دیگر علماء و راویان حدیث کوئی نہ کوئی خطا اور وہم سے وہ پاک نہیں تھے، ان سے وہ ہو سکتی تھی، ایسے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی
ایک معاملہ ہو جاتا تھا، اور وہ یہ کہ امام شعبہ راویوں کے ناموں میں خطا کر جاتے تھے. یہ سمجھیں بات. یہ میرے ہاتھ میں الکامل امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 156 ہے، مقدمۃ المصنف ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عفان سے سوال کیا، امام عفان سے سوال کیا گیا، ایہما اقل خطان شعبہ او سفیان، کس کی خطائیں قلیل ہیں، امام شعبہ بن الحجاج کی یا سفیان بن سعید بن مسروق الثوری کی؟ فقال شعبہ تو کثیر، شعبہ خطائیں زیادہ کرتے ہیں، شعبہ خطائیں زیادہ کرتے ہیں. کس میں؟ راویوں کے نام، حدیث کے متن میں نہیں، راوی کے ناموں میں. یہ دو علیحدہ باتیں اسے ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے دیکھیں شرح ترمذی امام ابن رجب کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 175 کے اوپر احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ما اکثر و ما یخطی شعبہ فی اسامی الرجال، شعبہ کثرت سے خطا کرتے ہیں مگر راویوں کے ناموں میں، مگر راویوں کے ان سے خطا ہوتی تھی. کون کہہ رہا ہے؟ اب بھائی کہہ کون رہا ہے؟ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ کے سنایا، پہلے جان بوجھ کے اسی وجہ سے آپ سمجھیں بات کو. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے گا ترمذی ہی میں جہاں سے آپ اس یعنی حدیث کو پڑھ کے سناتے ہیں، اسی ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 58 پر ایک آمین کے مسئلے پر ایک حدیث ہے، نماز میں آمین کہنے کے مسئلے پر ایک حدیث پر بحث کرتے ہوئے امام ترمذی کہتے ہیں، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيث عن سلمہ بن کہیل عن حجر ابی الانبس عن علقمہ بن وائل. اب بھائی توجہ کرنا، یہ بہت ہی غور طلب بات. من کنتو مولا علی روایت کو امام شعبہ باواسطہ سلمہ بن کہیل، باواسطہ ابو طفیل عامر بن واصلہ، باواسطہ حذیفہ بن اسید یا ابو سریحہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ روایت بھی شعبہ باواسطہ سلمہ بن کہیل روایت کر رہے ہیں. اب بھائی سنو، وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ سلمہ بن کہیل عن حجر ابی الانبس، کہ شعبہ اس روایت کو باواسطہ سلمہ بن کہیل، باواسطہ حجر ابو الانبس، باواسطہ علقمہ بن وائل، باواسطہ ان کے والد وائل بن حجر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے اور آواز کو آہستہ رکھتے. سنو توجہ سے بات. قال ابو عیسیٰ سمیعت محمدن، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس حدیث کے بارے میں، تو انہوں نے کہا سفیان اصح من حدیث شعبہ فی ھذا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث شعبہ کی اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے. واخطا شعبہ فی مواضع من ھذا الحدیث، اور شعبہ نے کئی جگہوں پہ اس حدیث میں خطا کی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ امام شعبہ نے اس حدیث میں کئی جگہوں پہ خطا کی ہے. فقال عن حجر ابی الانبس، پہلی خطا یہ کی کہ کہا حجر ابی الانبس، وانما هو حجر بن الانبس ویکنى بالسکن. پہلی خطا یہ ہے کہ وہ حجر ابو الانبس کہتے ہیں جبکہ وہ حجر بن انبس جن کی کنیت ابو سکن تھی وہ ہیں. وزادہ فی ہے، اور پھر انہوں نے زیادتی کر دی سند میں اور کہا علقمہ بن وائل، ولیس فی ہے ان علقمہ وانما هو حجر بن انبس ان وائل بن حجر. یہ روایت علقمہ بن وائل سے ہے ہی نہیں، اس کو حجر بن انبس نے ڈائریکٹ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کر رکھا ہے. کالا، اور انہوں نے متن میں کہا وخفض بها صوته وانما هو مد بها صوته، کہ انہوں نے کہا آواز کو آہستہ رکھتے تھے جبکہ اصل روایت میں الفاظ ہیں آمین کے مد کو کھینچتے تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اور سنو آگے، قال ابو عیسیٰ حدثنا ابو بکر محمد بن عبان حدثنا عبداللہ بن نمیر عن اللہ بن صالح الاسدی عن سلمہ بن کہیل عن حجر بن انبس عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس روایت کو محض سفیان ثوری ہی نہیں بلکہ ابو بکر بن محمد بن عبان باواسطہ عبداللہ بن نمیر باواسطہ اللہ بن صالح باواسطہ سلمہ بن کہیل باواسطہ حجر بن انبس عن وائل بن حجر بھی اس کو روایت کر رکھا ہے، اور اس میں بھی یہی الفاظ ہے، خفض بها صوته کے الفاظ نہیں ہے. محمد بن علقمہ راوی، علقمہ بن وائل راوی نہیں ہے. اچھا جی، پھر ذرا دیکھیے گا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ
یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے، اس کی جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 264 265 ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما مات شعبہ تو قال سفیان مات الحدیث قلت له هو احسن حدیثا من سفیان فقال لیس فی الدنیا احسن حدیثا من الشعبہ، کہ جب شعبہ کا انتقال، امام شعبہ بن الحجاج کا انتقال ہوا تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آج حدیث کا انتقال ہو گیا، تو کہا گیا حدیث میں، یعنی امام ابو داؤد سے پوچھا گیا کہ حدیث میں سفیان افضل تھے؟ انہوں نے کہا دنیا میں کوئی امام شعبہ بن الحجاج سے زیادہ احسن حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا۔ وہ شعبہ یختی فیما لا یضرہ ولا یعاب علیہ یعنی فی الاسماء، اور اگر امام شعبہ کے کوئی خطا تھی جس سے ان کی ذات میں کوئی عیب نہیں آتا اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ راویوں کے ناموں میں غلطیاں کر جاتے تھے، وہ راویوں کے ناموں میں، حدیث کے الفاظ میں نہیں، راویوں کے ناموں میں غلطیاں کر جاتے تھے۔ ایسا کیوں ہوتا تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب العلل امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 5 سے 4 ہے۔ وہ کہتے ہیں وکان شعبہ رحمہ اللہ یغلط فی اسماء الرجال لاشتغالہ بحفظ المتن، کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ راویوں کے ناموں میں غلطی اس لیے کر جاتے تھے کہ آپ متن کو بالکل حفظ رکھنے کے اندر مشغول رہتے تھے کہ متن میں مجھ سے 1% بھی غلطی نہ ہو، اللہ کے رسول کے الفاظوں میں مجھ سے غلطی نہ ہو۔ اس شوق کی وجہ سے آپ بعض دفعہ راویوں کے ناموں میں غلطی آپ سے رہ جاتی تھی، ہو جایا کرتی تھی۔ اب اس کی میں آپ کو مثال بتاؤں، سنیں۔ یہ امام حاکم کی معرفت علوم الحدیث ہے، اس کے صفحہ نمبر 149 کے اوپر انہوں نے ایک روایت کو ذکر کیا جو کہ محمد بن جعفر الغندر کی سند سے ہے۔ اور بھائی میرے یہ میں جو یقین کریں، میں جو آپ کو ایک ایک بات بتا رہا ہوں نا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا آپ اس پوری بحث کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ روایت محمد بن جعفر الغندر بیان کرتے ہیں۔ محمد بن جعفر کون ہیں؟ جنہوں نے من کنت مولا علی روایت بھی امام شعبہ کے حوالے سے بیان کر رکھی ہے۔ اب بھائی سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ محمد بن جعفر باواسطہ شعبہ، باواسطہ مالک بن عرفہ باواسطہ عبد خیر روایت بیان کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صحف شعبۃ فیہ انما ہوا خالد بن علقمہ، امام شعبہ نے یہاں تصحیف کی ہے، مالک بن عرفہ نہیں ہے بلکہ خالد بن علقمہ ہے، مالک بن عرفہ نہیں ہے بلکہ خالد بن علقمہ ہے۔ سمجھے ہو بات کو یا نہیں؟ ٹھیک ہے، راوی کا نام بدل گیا۔ اچھا، پھر امام حاکم نے ایک دوسری روایت ذکر کی جس کو نضر بن شمیل باواسطہ شعبہ باواسطہ عمر بن دینار باواسطہ طاؤس باواسطہ ابن المندلی او ابن ابی المندلی اس کو روایت کیا ہے۔ تو امام جو ہے حاکم کہتے ہیں وہ ھذا مما وہم فیہ شعبہ، یہ بھی امام شعبہ کا وہم، راوی کا نام کیا ہے یہ یہاں پہ، ٹھیک۔ اچھا جی، پھر دیکھیں یہ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل ہے، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 248 کے اوپر وہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے سوال کیا اپنے والد ابو حاتم رازی اور امام ابو زرع سے ان حدیث رواہ شعبہ عن الاعمش عن خیثمہ عن ابی عطیہ عن عائشہ، کہ جس حدیث کو روایت کرتے ہیں شعبہ باواسطہ اعمش باواسطہ خیثمہ باواسطہ ابو عطیہ باواسطہ عائشہ، تو دونوں حضرات کہنے لگے ھذا خطا یخالفہ الاعمش، یہ خطا ہے، مخالفت کی گئی ہے اس میں اعمش کی۔ فقالو، محدثین کہتے ہیں من الاعمش عن امارہ، کہ حدیث اعمش سے باواسطہ امارہ ہے، باواسطہ خیثمہ نہیں ہے۔ اب بھائی نہیں سمجھو، خیثمہ کیا بن گئے، امارہ کیا بن گئے، خیثمہ۔ اب آگے کہتے ہیں قلت لہما، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا دونوں حضرات سے الوہم ممن ہوا، ان راویوں میں سے کس نے وہم کیا ہے؟ فقال من شعبہ، یہ شعبہ کی طرف سے وہم ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اسی جلد کے صفحہ نمبر 256 کے اوپر کہتے ہیں میں سال تو ابھی ان حدیث رواہ مسلم بن ابراہیم و ابو زید الحروی ان شعبہ ان الاعمش ان خیثمہ ان ابی عطیہ، دیکھو وہی خیثمہ ان ابی عطیہ والی روایت، توجہ سننا۔ تو کہتے ہیں
رواہ معاویہ بن ہشام عن سفیان ثوری عن الاعمش عن عمارہ بن عمیر. اب آئی نہیں سمجھے ہو, خیسمہ نہیں تھے, یہاں بھی عمارہ بن عمیر تھے. اب وہ روایت بھی نہیں ہے, روایت بھی دوسری ہے. لیکن آپ اس سند میں جہاں بھی نام لیتے ہیں تو نام عمارہ کا نہیں لیتے, عمارہ کی جگہ خیسمہ بولتے ہیں. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ کل تو ایوما اصحو, یعنی سفیان اور شعبہ میں سے دونوں میں سے کس کی روایت زیادہ صحیح ہے؟ فاجاب ابی, ہے تو میرے والد نے جواب دیا, ھذا حدیث غلط فی ہے شعبہ, اس میں امام شعبہ سے غلطی ہوئی ہے. واما اصحاب الاعمش, اعمش کے جتنے شاگرد ہیں, فیقولون کلهم کما رواہ ثوری عن الاعمش, سب کے سب وہ روایت کرتے ہیں جو سفیان ثوری نے اعمش سے روایت کیا, عن عمارہ بن عمیر. یہ خیسمہ بن عمیر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہی بات سمجھ گئے؟ اچھا جی. اسی جلد کے صفحہ نمبر 350 کے اوپر کہتے ہیں بسال تو ابھی ہے ان حدیث رواہ ابو داؤد طیالسی عن شعبہ عن یونس الجرمی عن علی بن ربیعہ. میں نے سوال کیا اپنے والد سے اس حدیث کے بارے میں, اس کو روایت کیا امام ابو داؤد طیالسی نے باواسطہ امام شعبہ, باواسطہ یونس الجرمی, باواسطہ علی بن ربیعہ. فسمیت ابی یقول, پھر وہ متن ذکر کیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں فسمیت ابی یقول, پھر میں نے سنا میرے والد نے فرمایا ھذا خطا, یہ حدیث خطا ہے. انما ہوا یونس الجرمی ان علی بن عمارہ ان علی جن, یہ حدیث یونس الجرمی باواسطہ علی بن ربیعہ نہیں ہے بلکہ علی بن عمارہ ہے. قلت لابی الخطا ممن ہوا, راویوں میں سے کس کی طرف سے خطا ہوئی ہے؟ من شعبہ ومن ابن ابی داؤد, کہ شعبہ کی طرف سے ہوئی ہے یا ابن ابی داؤد کی طرف سے ہوئی ہے؟ قال لا ادری, یہ مجھے نہیں پتا. امام ابو حاتم نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں غلطی کس سے ہوئی ہے. کہتے ہیں وکانا اکثر و خطائے شعبہ فی اسماء الروات, لیکن امام شعبہ راویوں کے ناموں میں کثرت سے غلطی کرتے ہیں. اور سنیے گا, جلد یہی کتاب العلل کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 416 کے اوپر وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا اپنے والد سے, اختلاف شعبہ و زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق فروا شعبہ عن ابی اسحاق عن زید بن صعصعہ قال قلت لابن عباس. وہ کہتے ہیں یہ میں نے سوال کیا اختلاف ہوا سند میں شعبہ اور زہیر بن معاویہ کے درمیان میں, تو وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق باواسطہ شعبہ باواسطہ, یعنی کہ شعبہ باواسطہ ابی اسحاق باواسطہ زید بن صعصعہ, زید بن صعصعہ. فسمیت ابی یقول, میرے والد نے فرمایا, ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الصحیح ہو صعصعہ بن یزید, صحیح صعصعہ بن یزید ہے, زید بن صعصعہ نہیں ہے. نام و نسب بھی الٹا ہو گیا. وہ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وخطا و شعبہ اکثر فی اسماء الرجال یعنی روات, اور شعبہ اسماء الرجال میں روات کے ناموں میں کثرت سے خطا کر جایا کرتے تھے. پھر دیکھیں سمجھے ذرا بات, یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الفصل البصر المدرج فی النقل ہے, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 718 719 ہے. ایک روایت باواسطہ سفیان ثوری باواسطہ خالد بن علقمہ, خالد بن علقمہ. خطیب بغدادی نقل کیسے کر رہے ہیں سنو, توجہ طلب بات ہے. وهذا الحدیث یروی سفیان ثوری عن خالد بن علقمہ وهو الذی سماہ شعبہ مالک بن عرفۃ. کیسے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو, جو وہ حدیث جس کو روایت کیا سفیان ثوری نے باواسطہ خالد بن علقمہ, جسے نام دیتے ہیں شعبہ خالد بن عرفۃ. اور سنا وہ روایت ذکر کرنے کے بعد خطیب بغدادی کہتے ہیں وہذا اخطاء فی شعبہ قال مالک بن عرفۃ انما ہوا خالد بن علقمہ. شعبہ نے اس میں خطا کی اور مالک بن عرفۃ کا, حالانکہ یہ خالد بن علقمہ تھا. ابھی سنو, یہ بڑی غور طلب بات. وحدث ابو وانا بهذا الحدیث عن خالد بن علقمہ. ابو وانا نے اس حدیث کو خالد بن علقمہ کے واسطے سے ذکر کیا. فقال له شعبہ, تو امام شعبہ نے انہیں کہا اخطأت انما ہوا مالک بن عرفۃ, تو نے خطا کی, یہ مالک بن عرفۃ ہے. فرجع ابو وانا من الصواب الى الخطا, تو ابو وانا صحیح سے غلط پہ آ گئے. فحدثه عن مالک بن عرفۃ,
تو کہنے لگے کہ مالک بن عرفۃ نے بیان کیا ہے ثم ثبت عند ابو عوانہ، پھر ثابت ہوا ابو عوانہ کے اوپر انہو خالد بن علقمہ، کہ وہ تو خالد بن علقمہ ہے، فرجع الی خالد بن علقمہ، تو پھر وہ خالد بن علقمہ دوبارہ کہنے لگ گئے. تو یہ مطلب تھا مسئلہ روایتوں میں، امام شعبہ کی اسانید میں یہ مسئلہ تھا. اگر آپ اس پہ مطلع نہیں ہوتے ہیں تو وہ غلطی آپ کو لگی رہے گی. گو اگر آپ اس پہ مطلع ہو جاتے ہیں تو وہ غلطی آپ پر سے واضح ہو جانی ہے انشاءاللہ. اچھا سنیں، اب دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا کہ امام ترمذی نے اس کی تحسین نہیں کی، اس کی تصحیح نہیں کی، اس کو صحیح قرار نہیں دیا، اس کو حسن کا ہے. وجہ کہ امام شعبہ اس کو میمون ابو عبداللہ باواسطہ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں. اور سنیں ذرا بات بھی یہی ہے. امام ذہبی نے آگے تو یوں کہہ دیا والافضل کہ امام والظاہر انہ عند شعبہ من طریقین والافضل رواہ بندار عن غندر عنہ، کہ جی ظاہر بات یہ ہے کہ شعبہ کے نزدیک دو سندیں تھیں، ایک پہلی وہ جس کو بندار باواسطہ غندر روایت کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 417 ہے، حدیث نمبر 19543 ہے. حدثنا محمد بن جعفر المعروف غندر حدثنا شعبہ عن میمون ابی عبداللہ قال كنت عند زید بن ارقم فجاء رجل من اقصى الفسطاط فسأله عن دائن فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال من كنت مولاه فعلي مولاه قال ميمون فحدثني بعض القوم عن زید ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. میمون ابو عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زید بن ارقم کے پاس بیٹھا ہوتا ہے کہ آدمی فسطاط کے آخر سے آیا اور ان سے کسی بیماری کے متعلق پوچھا. انہوں نے دوران گفتگو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے مسلمانوں پر ان کی باتوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حق حاصل نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. میمون ایک دوسری سند سے یہ اضافہ بھی نکل کرتے ہیں کہ اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو علی سے دشمنی کر. اب میری بات سمجھے گا، متن پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھ لیجئے ذرا، غور طلب بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا یعنی کہ اول وہ سند ہے کہ اس کو غندر باواسطہ محمد بن جعفر روایت کرتے ہیں اور یہ سند علیحدہ ہے، جبکہ نہیں، اسے بھی محمد بن جعفر غندر باواسطہ شعبہ باواسطہ میمون ابو عبداللہ باواسطہ زید بن ارقم روایت کرتے ہیں. اور سب سے پہلے مرزا جی ہمارے ساتھ ہاتھ یوں بھی ملائیں گے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے بالجزم اسے زید بن ارقم کے حوالے سے روایت کرا، اور بالجزم زید بن ارقم کے حوالے سے جب ہی آپ اسے روایت کر سکتے ہیں جب میمون ابو عبداللہ کے طریق سے روایت کریں. شعبہ باواسطہ سلمہ بن کوہیل نہیں، کیونکہ سلمہ بن کوہیل والی سند میں تو شک ہے کہ وہ ابو سریحہ ہیں یا ابو طفیل ہیں، عامر بن واصلہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ میمون ابی عبداللہ کی سند سے روایت ہے تو اب ذرا میمون ابو عبداللہ کو دیکھ لیں، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 450 ہے. میمون ابو عبداللہ البصری الکندی کا حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں، امام ابن مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا میمون ابو عبداللہ کے حوالے سے کہ جس سے اوف وغیرہ روایت کرتے ہیں، فحمد وجہہ، تو آپ نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا، آپ نے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا. کالا زامن شعبہ انہ کان فصل، کہ امام شعبہ بن الحجاج کہا کرتے تھے یہ راہ حق سے پھسل گیا. اور کون روایت کر رہے ہیں اسے؟ سمجھے ہو یا نہیں؟ امام شعبہ کا دامن تو صاف ہے بالکل. ابھی آگے جب ہم متن پڑھیں گے نا تو اور واضح ہو جائے گا. امام شعبہ نے تو گواہی دے دی ہے کہ یہ راہ حق سے یہ پھسل گیا ہے، یہ راہ سے نکل گیا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں احادیثہ مناکیر، اس کی روایتیں منکر ہیں. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کوئی چیز نہ تھا. امام ابو داؤد بھی جرح کرتے ہیں. اور امام ابن ابان نے کتاب الثقات میں ذکر کر کے کہا یحییٰ بن سعید القطان اس کے بارے میں بہت بری رائے رکھتے تھے. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القنا میں ذکر کرتے ہوئے اسے بصرے کا قرار دیا اور فرمایا یہ کبھی نہیں تھا حدیث میں. امام حاکم ابو احمد کہتے ہیں
کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث میں پختہ نہیں ہے، اور اس کے حدیث میں ضعیف ہونے کی دلیل اسی میں موجود ہے، اسی متن کے اندر مسند احمد کے، کہ اتنا جملہ پڑھ کے سنایا من کنتا مولا فہذا علی مولا. ہاں شعبہ کہتے ہیں اس نے اتنا جملہ پڑھ کے سنایا اس وقت وہ بازار سے جو آدمی آیا تھا اس کے سامنے. فحدثنی بعض القوم عن زید، کہتا ہے مجھے بعد میں نا کچھ لوگوں نے زید کے واسطے سے کہا اللہم والم من والاہ و آدم من آداہ، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے نفرت کرے تو مجھ سے نفرت کر. اس کا مطلب یہ الفاظ اسے کوئی تلقین کروا رہا ہے اور یہ تلقین قبول کر کے لوگوں سے اس کو آگے حدیث بنا کے سنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو ان الفاظوں کی کوئی تلقین کروا رہا ہے اور یہ تلقینیں قبول کر کر کے آگے سنا رہا ہے. اور سننا، یہ سننا ذرا بات کو، کوئی کہے کہ نہیں جی بات جو ہے نا اس طریقے سے نہیں ہے، وہ یہ دیکھیں، یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ الفصل الوصل المدرج فی النقل کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 714 اور 715 کے اوپر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں پوری سند اور متن کے ساتھ، اور آگے کہتے ہیں وَأَمَّا مَا بَعْدَهُ، اور یہ جو بعد والا جو جملہ ہے فَإِنَّمَا سَمِعُ مِنْ غَيْرُ زید عن زید، اس نے یہ زید سے نہیں سنا پر زید کے حوالے سے روایت کرتا ہے. بَيَّنَ ذَلِكَ شعبہ فی روایت عن میمون هذا الحدیث، شعبہ نے روایت کرا اس کو میمون سے بیان کرتا ہے اس حدیث میں. اور نہیں سمجھو کچھ بات کو، پھر وہی جملہ جو نا امام خطیب بغدادی نے ذکر کیا فحدثنی بعض القوم عن زید، تو بعض لوگوں نے مجھے زید کے والے سے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ بھی بولا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سن ترمذی والی روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے. چلیں ایک اور نقطہ پر توجہ کرتے ہیں. نقطہ یہ ہے کہ ان کا نہیں ہے مسئلہ، امام شعبہ بن الحجاج کا نہیں ہے مسئلہ. کوئی کہے کہ ابے تم اپنا منہ دیکھو، تمہاری اوقات کیا کہ تم امام شعبہ کی خطا اس روایت میں بتاؤ. ہم تسلیم کرتے ہیں کیونکہ ہم تو انتہائی حقیر اور فقیر اور رذیل ہیں علم حدیث کے معاملے میں. چلیں ایک دوسرے نقطے پہ توجہ کرتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں شرح علل ترمذی ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 774 775 پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے حدثنی ابو معمر حدثنا ابو اسامہ قال كنت عند سفیان ثوری فحدثه زائدہ عن شعبہ عن سلمہ بن کوہیل عن سعید بن جبیر فسعیک من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ قال هم الشہداء. مختصر یہ کہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ روایت کرتے ہیں کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، بس ان سے بیان کرا گیا زائدہ بن قدامہ باباستہ شعبہ عن سلمہ بن کوہیل باباستہ سعید بن جبیر روایت. تو سفیان ثوری کہنے لگے تیرے اوپر لازم ہے ثقہ سے روایت بیان کیا کر، تو حدیث میں خود بھی صادق القول رہا کر. وما یقبل قلبی ان ھذا من حدیث سلمہ. یار او بھائی یار یہ سنو یار، بڑی غور طلب بات ہے. وما یقبل قلبی ان ھذا من حدیث سلمہ، دل قبول نہیں کر رہا کہ سلمہ بن کوہیل کی یہ حدیث ہے. دل قبول نہیں کر رہا کہ سلمہ بن کوہیل نے ایسی کوئی حدیث بیان کی ہوگی. الترمذی علی سند کیا تھی؟ محمد بن جعفر باباستہ شعبہ باباستہ سلمہ بن کوہیل باباستہ ابو طفیل عامر بن واصلہ یا ابو سریحہ حذیفہ بن اسید الغفاری. وما يقبل قلبی ان ھذا من حدیث سلمہ فدعا بکتاب فکتبا، تو خط لکھنے کا منگوایا، خط لکھا من سفیان بن سعید الی شعبہ، یہ سفیان ثوری کی طرف سے امام شعبہ کے لیے. وجاء کتاب و شعبہ، امام شعبہ کا جوابی خط آیا من شعبہ الی سفیان، شعبہ امام شعبہ کی طرف سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. انی لم احدث بہذا عن سلمہ،
میں نے سلمہ بن کوہیل کے حوالے سے ایسی کوئی حدیث نہیں بیان کی ہے، ولیکن حدثنی عمارہ بن ابی حفصہ عن حجر الحجری عن سعید بن جبیر، بلکہ میں تو اس روایت کو عمارہ بن ابی حفصہ عن حجر الحجری عن سعید بن جبیر کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ اگر یہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں خطا نہیں تو نیچے کا کسی راوی کا وہم ہے، کیونکہ امام شعبہ اس کو میمون ابو عبداللہ باواسطہ زید بن ارقم بالجزم بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ میمون ابو عبداللہ کی اس میں غلطی تک بتاتے ہیں، اور وہ میمون ابو عبداللہ کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ تو اس لیے یار لوگوں نے کیا کرا، شعبہ ان سلمہ بن کوہیل کی آڑ لے کر اس حدیث کو جو ہے وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوئی کہے نہیں یہ تمہارا اپنی طرف سے ایک واہمہ ڈالا ہوا ہے، بات اس طریقے سے نہیں ہے کہ نیچے کے کسی راوی کو وہم ہوا ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 982 حدیث نمبر 24284 ہے۔ ایک حدیث ہے کہ تلب صحابی ہیں، تلب وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی غلام میں اپنی ملکیت کا حصہ آزاد کر دیا تو نبی علیہ السلام نے اسے دوسرا حصہ آزاد کرنے کا ضامن نہیں بنایا، یہ حدیث ہے۔ کالا غندر ابن سلب، محمد بن جعفر الغندر اس کو باباستہ امام شعبہ نام کیا لیتا ہے؟ طلب نہیں، سلب، سے تے سے نہیں، سے انما ہوا ابن سلب وکان شعبہ فی لسانہ شیء بلعل غندرا لم یفہم عنہ۔ وہ کہتے ہیں یہ طلب تھا، یعنی تے سے تھا، سے نہیں تھا، شعبہ کی زبان میں کوئی مسئلہ ہوا اور غندر اس کو سمجھ پایا، غندر لم یفہم عنہ، غندر ان سے راوی کے نام کو سمجھ پایا نہیں۔ محمد بن جعفر الغندر کا یہ واہمہ ہو سکتا ہے کہ وہ روایت سلمہ بن کوہیل باواسطہ ابو طفیل باواسطہ زید بن ارقم نہیں بلکہ میمون ابو عبداللہ باواسطہ زید بن ارقم ہے، اور نیچے کا راوی یعنی غندر نے وہم کرتے ہوئے اس کو کیا بنا دیا؟ سلمہ بن کوہیل باواسطہ۔ اور یہ جو قول ہے یہ ابو داؤد کتاب العتق کی حدیث نمبر 550 میں بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موجود ہے۔ اب ایک آخری بہانہ بچتا ہے، اور وہ بہانہ یہ بچتا ہے، رکو ذرا صبر کرو، وہ آخری بہانہ یہ بچتا ہے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے میاں شعبہ بن الحجاج ہی نہیں، سلمہ بن کوہیل سے اس روایت کو محمد بن سلمہ بن کوہیل ان کے بیٹے نے بھی روایت کر رکھا ہے۔ ہم کہیں گے چیئرز۔ بات یہ ہے محمد بن سلمہ بن کوہیل نے جو تفصیلات بیان کی ہیں اس میں ہم ساتھ میں لے لو، ہم تمہارے مان لو ان ساری تفصیلات کو صحیح، صرف ایک کا اشارہ دیے دیتے ہیں، ارے اشارہ یہ ہے ثم راہ رسول، اچھا یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 4577 ہے، یہ محمد بن سلمہ بن کوہیل کے واسطے، جس میں الفاظ یہ ہیں ثم راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشیۃً فصلی، عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پہنچے تھے اور آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، کیا پڑھائی؟ ہاں، مستدرک حاکم محمد بن سلمہ بن کوہیل باباستہ سلمہ بن کوہیل، اور یہ مسند احمد کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 141 حدیث نمبر 18671 ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فنزلنا بغدیر خم فنودی فینا الصلاۃ الجامعۃ وقصها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرتین فصلی الظہر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے، آپ غدیر خم پر اتر گئے، نماز کے لیے اذان دی گئی، صلاۃ جماعت کھڑی کر دی گئی، آپ کے لیے ایک چادر کو بطور سایہ کیا گیا 2 درختوں کے درمیان میں، اور آپ نے زور کی نماز پڑھائی۔ تو ہم بولیں گے ایک پپی ادھر ایک ادھر، ایسا کرو ظہر اور عشاء تمہیں اختیار ہے، بتاؤ کون سی تھی، ظہر تھی یا عشاء؟ ہاں ہم تمہیں ایک حل دے دیتے ہیں، اور حل یہ ہے کہ محمد بن سلمہ بن کوہیل، مرزا جی تو ویسے بھی اپنے مخصوص اسٹائل کے اندر کہتے ہیں
اوہ اس حدیث کو ہی ضعیف کہہ کے جان چھڑا لو. وہ تو اپنے مخصوص اسٹائل میں کہتے ہیں. ہم تو خیر ایسا نہیں, ہم نے تو خیر یہ جو بھی ہماری ناقص تحقیق آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہے. سنیں ذرا بات کو. محمد بن سلمہ بن کوہیل بواسطہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, میرے ہاتھ میں لسان المیزان ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 188 ہے. محمد بن سلمہ بن کوہیل جن کا بھائی یحییٰ بن سلمہ بن کوہیل بھی ہے, قال الجوزجانی ذاہب الحدیث, امام جوزجانی کہتے ہیں زائل تھا حدیث میں. امام ابن عدی کہتے ہیں اپنے والد سے سننے کا دعوے دار ہے, اور علی بن ہاشم اور حسان بن ابراہیم وغیرہ کے والد سے ساق لہ احادیث منکرہ, منکر روایتیں ان کے ناموں سے بیان کرتا ہے. امام یحییٰ بن سعید, امام عباس الدوری کہتے ہیں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ضعیف تھا. امام ابن شاہین نے بھی ضعفاء میں ذکر کیا, یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان پر برقرار رکھا. اور امام ابن عدی بعد نقل کر کے اس کی منکر روایتوں کو اس کے بارے میں کہتے ہیں وکانا بعد بود من متشیع الکوفہ تھی, اور یہ کوفے کے شدید شیعوں میں سے ایک تھا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا. اور وہ جو امام ابن عدی نے منکر روایتیں ذکر کر رکھی ہیں, یہ الکامل ابن عدی اس کے جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 473 پر سب سے پہلی منکر روایت میرے بھائی پتہ کون سی درج کی ہے؟ من کنت مولاہ فإن علی مولاہ. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے, ہمارے علماء و محدثین اہل سنت نے اس حدیث کو یعنی اتنے جملے کو من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اس کو صحیح قرار دے رکھا ہے. صرف بتانا مقصود یہ تھا, مرزا جی نے جو کہا تھا نا اپنے دعوے میں کہ میں اس میں کوئی بھی ضعیف روایت ذکر نہیں کروں گا, مرزا جی نے لائن سے تینوں ضعیف روایتیں ذکر کر رکھی ہیں. اور علی ہی مولا ہے یہ جو تاثر دیا, یہ تاثر بھی غلط ہے. سنیں ذرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مولا قرار دیا. اب میں سنو, کبھی جھوٹے سے ان کے منہ سے سنا ہے مولا زید؟ سنے؟ کیونکہ یہ دور کے ڈھولے ہیں, یہ دور سے سونے لگتے ہیں. اچھا چھوڑیں, حدیث کے اندر الفاظ ہے فاطمہ تو بضعۃ, فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ تو بضعۃ, جب علی مولا تو فاطمہ بضعۃ. لیکن ابھی ہم نے ان کے منہ سے سنا ہے فاطمہ بضع یا بضع فاطمہ, سنے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے, آپ سمجھیں کہ اس کے جو مرزا جی اس کو نقل کر کے فضیلت علی ثابت کر رہے تھے, تو ہم پچھلے ریکارڈنگ میں بھی توجہ دلا چکے ہیں, جو 3 حدیثیں بخاری مسلم کے حوالے سے فضیلت پہ درج کر دی تھی اس پہ بس کر دیتے اور اپنے اس قول کی ہی لاج رکھ لیتے ہیں کہ تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا. تھوڑی مقدار میں صحیح حدیث ہوگا. اللہ رب العزت رافضیت کے فتنے سے بچائے کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں غلط رائے اور یعنی تنقیص کا پہلو میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناسبیت کے فتنے سے بچائے کہ اہل بیت کے بارے میں آدمی غلط سوچ اور غلط رائے کی طرف آ جاتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور وہ ناسبیت وغیرہ اور یہ وہ سب, میں آج مرزا جی اور ان کے سارے سہولت کاروں کی جناب میں درخواست پیش کر رہا ہوں, ہمیں اس کے لیے مجبور مت کیجیے گا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ اسلاف امت میں سے کس کس نے حدیث موالات کو یعنی من کنتا مولا کو ضعیف قرار دے رکھا ہے. اس کے لیے ہمیں مجبور مت کیجیے گا. بہتر یہ ہے کہ جو بار بار عرض کیا جا رہا ہے کہ علماء اہل سنت نے اس حصے کو من کنتا مولاہ فہذا علی مولا اس کو صحیح قرار دے رکھا ہے, اسی حصے کو تسلیم کیا جائے اور اسی کے اوپر بات کی جائے. اس کے بعد غدیر کی کوئی بحث نہیں ہے, اس کے بعد اس کے علاوہ بقیہ کی کوئی بحث نہیں ہے. مولا ہونے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہونے کے حوالے سے علی کو فضیلت ہے, علی ہمارے محبوب ہیں, علی کو یہ فضیلت ہے.
اس اعتبار سے زید بن حارثہ کو بھی فضیلت ہے، اور زید بن حارثہ بھی ہمارے دلی محبوب ہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پہلے بھی توجہ دلائی تھی، علی سے محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالی علی کے بغض سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔